بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے اور حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی مقدس نورانی روشن تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے بہت ہی محبت جذبے عقیدت کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی نیک خواہشات اور جائز تمنائیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے تمام حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ حضور سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل کے بعد، انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زمام حکومت سنبھالتے ہی حضور مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات بابرکات، جنہوں نے دوسرے دن جب بیعت عمومی کے لیے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جلوہ گر ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فوری طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرما دی تھی، اور اس کے بعد ہر معاملے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جیسے ہی شام میں کارروائی کر کے واپس پلٹتا ہے تو صرف ایک دن انہیں آرام کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس دوران مرتدین سے جنگ کی جو ہے مکمل تیاری کی جاتی ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح کے اندر ہے کہ مرتدین کے خلاف جب کارروائی کے لیے خرج من بیتہ شاہرا سیفہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر مبارک سے اس حال میں آپ باہر تشریف لائے کہ آپ نے تلوار جو ہے وہ میان سے باہر نکالی ہوئی ہے، ننگی تلوار آپ کے ہاتھ مبارک میں، اور یہ تمام اہل مدینہ کریم ہستیاں خلیفۃ الرسول حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتظار فرما رہی ہیں۔ اور اس واقعے سے بھی پہلے آپ دیکھیں گے احادیث صحیحہ کے اندر کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اطلاعات فراہم کی گئی کہ حضور مختلف قبائل جو ہے وہ مرتد ہو گئے، فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے، اور اپنی فوجیں لے کر مرکز اسلام مدینہ طیبہ کی طرف اپنے اپنے قبائل اور علاقوں سے چل پڑے، تو اس وقت مین راستے اور جو مختلف چھوٹے بڑے راستے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے ان کی تعداد مجموعی طور پر 11 بنتی تھی، آہدہ عشرہ نقباً، 11 نقب جو ہے وہ 11 راستے بن جاتے تھے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر جوان جو ہے
ان کو آپ نے مقرر کیا اور ہر ایک دستے کے اوپر آپ نے ایک سالار مقرر فرما دیا۔ تو جتنی تاریخ اسلامی کی کتابیں ہیں، آپ طبری سے شروع ہو جائیں، انصاف الاشراف میں دیکھیں، المنتظم ابن جوزی میں دیکھیں، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر میں دیکھیں، علماء اہل تشیع کی کتابیں دیکھیں، مستشرقین کی کتابیں دیکھیں، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ ان 11 سالاروں کے اندر ایک ہستی حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ باقاعدہ آپ کو بھی کتنے جوانوں کا دستہ دیا گیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلاں مین راستہ جس سے مرتدین کے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا خدشہ ہے، آپ کا یہ دستہ آپ کی ہی زیر نگرانی اور زیر قیادت اس راستے کا خیال کرے گا اور اس کی نگرانی کرے گا۔ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکمل رات دن اس راستے پر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر ان کو یہ ذمہ داری تب ہی سونپی جا سکتی ہے، وہ اس ذمہ داری کو عملی طور پر تب قبول فرمائیں گے جب بالکل ابتدائی مرحلے کے اندر آپ نے عملی طور پر جو ہے وہ بیعت فرما لی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات نے جب ملاحظہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مرتدین کے خلاف، جو کہ مدینہ طیبہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر وادی میں مرتدین کا لشکر اکٹھا ہونے لگ گیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دن کے ابتدائی حصے میں جب اس شان کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لائے جہاد کے لیے اور مرتدین کے مقابلے میں صف بند ہونے کے لیے، تو حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان تمام عمائدین کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا انتظار باہر فرما رہے، اور جیسے ہی حضرت صدیق اکبر دروازے پر اپنے گھر مبارک سے باہر آئے تو آپ دیکھیے ان تمام بڑی بڑی کتابوں کے اندر واضح طور پر پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی وہ مبارک ہستی ہے جو باقی تمام کے تمام اصحاب سے سبقت رہ جاتے ہیں اور آ کر خود بنفس نفیس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھوڑے کی لگام ہے وہ ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کچھ کلام فرماتے ہیں اور اس کے بعد تجویز یہ کیا جاتا ہے کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر جب دیکھیں گے تو مرتدین کا پورا لشکر بھی سامنے نظر آئے گا، اور وہ حملہ کرنے کے لیے جو ایک اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں اس کے خد و خال بھی جو ہے وہ بھی جنگی طور پر نمایاں ہو جائیں گے اگر فلاں پہاڑی چوٹی پر کھڑے ہو کر پہلے وادی میں ان کے لشکر کو دیکھا جائے، ان کی تعداد کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور ان کی جنگی حکمت عملی جو ہمارے خلاف ہے وہ بھی بہت حد تک نمایاں اور واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ سب کریم ہستیاں اس پہاڑی چوٹی پر چڑھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام احوال کا جائزہ لیا اور اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا مولا کائنات سے فرمایا کہ آپ میرا گھوڑا مجھے عطا کیجیے۔ حضور مولا مرتضیٰ نے اپنا گھوڑا بھی تھاما ہوا ہے، حضرت خلیفۃ الرسول علیہ السلام کا گھوڑا بھی۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے ہیں تو فوراً ارشاد فرمایا یا خلیفۃ الرسول الی این، حضور آپ گھوڑے پر کیوں سوار ہو رہے ہیں، آپ کس طرف تشریف لے جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں عملی طور پر جو ہے وہ نیچے وادی میں جا کر جہاں صف بندی کرتا ہوں میں نے قلب لشکر کے اندر لڑنا ہے، میں خود عملی طور پر اس جہاد کے اندر مرتدین کے خلاف شامل ہوں گا، میں لڑوں گا تو باقی تمام کے تمام مسلمان وہ بھی لڑیں گے۔ تو حضور سیدنا مولائے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پاکیزہ ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر یا خلیفۃ الرسول علیہ السلام لا تفجعنا ولا تفزعنا بفراقک انما اقول لك ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم یوم احد، میں آپ کو اے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے جانشین اور خلیفہ این وہ الفاظ کہتا ہوں جو الفاظ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے میری موجودگی میں آپ کو احد والے دن ارشاد فرمائے تھے کہ میرے پیارے ابو بکر صدیق باقی تمام لڑنے والی ہستیاں لڑ رہی ہیں لیکن آپ جو ادھر لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں میدان میں نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ادھر میرے ساتھ رہیں
اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے ابو بکر یہ سب باقی ہستیاں اگر ان کے مقدر میں اللہ پاک نے شہید ہونا لکھا ہے آج کے دن یہ جام شہادت نوش پا جائے میں برداشت کروں گا، لیکن پیارے ابو بکر آپ کی جدائی اور فراق وہ میں برداشت نہیں کروں گا، لہذا لا تفجانا بفراق کا یا ابا بکر، اے میرے پیارے ابو بکر اپنی جدائی اور فراق کے صدمے میں مبتلا کر کے ہمیں آپ امتحان میں مت ڈالیے۔ تو یہ الفاظ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو فرمائے تھے، اور آج میں علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرمائے میں وہی الفاظ یا خلیفۃ الرسول آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ حضور لڑنے کے لیے ہم سب موجود ہیں، اللہ پاک نے غلبہ عطا کرنا ہے، اس کا وعدہ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ پاک دین حق کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر ہماری نگرانی فرمائیں اور ڈاک کا نظام قائم کرتے ہیں، اور آپ ہمیں رہنمائی عطا کرتے چلے جائیں، ہم لڑنے کے لیے عملی طور پر میدان کے اندر موجود ہیں۔ الغرض ہر امر کے اندر، اور آپ طبقات ابن سعد امام محمد بن سعد کاتب باقری جو 230 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، اور یہ جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے آپ ان کے اندر پوری صحت سند کے ساتھ، صحت متن کے ساتھ، اور تمام امت کے علماء ہر دور میں ان مضامین کو قبول کر رہے ہیں، ان کو آگے تحریر کر رہے ہیں، آگے پہنچا رہے ہیں، ان کی صحت پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مشیرین کی جماعت مقرر فرمائی ہے، حضرات مہاجرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سابقین اولین، اور ان میں جو ہستیاں صاحب علم و دانش ہستیاں ہیں، معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنے والی ہیں، انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اوس اور خزرج میں سے جتنی صاحب علم و دانش ہستیاں ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو باقاعدہ طور پر اتنی بڑی مشاورتی کمیٹی مقرر فرمائی ہوئی ہے، تو اس میں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جیسی نورانی ہستیوں کے ساتھ آپ کو ہر کتاب کے اندر ان کریم ہستیوں کے نام کے ساتھ حضور امیر المومنین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام نامی اس میں گرامی لازمی طور پر نظر آئے گا۔ ہر مشورے کے اندر شامل، ہر عمل کے اندر شامل، ڈیوٹیاں ان کو تقسیم کی جاتی ہیں، وہ ڈیوٹیوں کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو الغرض جہاں باقی ذمہ داریاں حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دورے آپ کے ذمے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے دور مبارک میں ان میں سے ایک ذمہ داری آپ سنن ابی داؤد میں دیکھیے، مسند احمد میں دیکھیے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے علماء اہل تشیع کی جتنی بڑی بڑی بنیادی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ ان کے علماء میں شیخ مفید کا نام کتنا بڑا ہے، شیخ صدوق کا نام کتنا بڑا ہے، آپ امالیہ شیخ مفید میں دیکھیے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، امالیہ شیخ صدوق کے اندر دیکھیے۔ تو یہ وہ علماء ہیں اہل تشیع امامیہ کے جن سے ان کے مسلک کی جو ہے وہ ایک یعنی علامت ہے یہ لوگ، اور ان کے مسلک کی ایک نشاندہی ہوتی ہے، اور ان کا قول ان کے لیے حجت ہوا کرتا ہے۔ اب ان کی امالی کے اندر کہ ان کی پوری زندگیوں کے مطالعے کا نتیجہ کیا ہے، وہ خود یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین خلیفۃ الرسول علیہ السلام حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ سن 7 ہجری محرم اور صفر المظفر کا مہینہ محبوب علیہ السلام خیبر میں، اور فدق والوں جو یہود ہیں انہوں نے خود شروع کی تھی بغیر لڑائی جھگڑے کے، جو ہے وہ ہمارے تصرف اور کنٹرول میں آیا فدق کا علاقہ اور اس کے جملہ ذرائع آمدنی۔ تو پیارے علی پاک محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کو جو کہ ان مالی امور کا ناظم مقرر فرمایا، اور حوالی مدینہ جب ذی الحج سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، بنو نذیر کے یہود کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور وہ اپنی زمینیں جو زرخیز ہیں، باغات ہیں، آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام کے تصرف اور کنٹرول میں یہ چیزیں آئی ہیں، تو حوالی مدینہ کے بھی اموال اور فدق اور خیبر کے بھی اموال، ان پر ناظم مالیات جو ہے آپ کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مقرر فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ،
میں اتباع کرنے والا ہوں، ہر معاملے میں محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، میں اپنی جانب سے کوئی نیا اصول ضابطہ نہ گھڑنے والا ہوں، نہ نیا کوئی اقدام جو ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نقوش سیرت سے ٹکرا جائے، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنے والا۔ لہذا جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کی جتنی کتاب الاموال پر کتابیں، علامہ ابو القاسم عبید ابن سلام جو 217 ہجری میں فوت ہو رہے، امام الائمہ حضور سیدنا و سید السادہ سیدنا امام قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم انصاری جو 182 ہجری میں مثال فرما رہے ہیں، آپ ان سب کی کتاب الخراج، کتاب الاموال، اس عنوان پر جو کتابیں آپ دیکھیں گے، دوسری صدی ہجری، تیسری، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی، آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ واللہ علیہ ابو بکر، محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سیاسی اور انتظامی امور کو سنبھالتے ہی جو فرمانات جاری فرمائے، ان میں ایک فرمان یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اموال ہیں محبوب علیہ السلام کے دور مقدس ظاہری کی طرح اب بھی ان اموال کے نازم امور رہیں گے، تو حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات ہی رہیں گے۔ بھائی فدق جو ہے وہ تو صفر المظفر سن 7 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام کے کنٹرول میں آیا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ فدق کے کنٹرول میں آنے کے فوراً بعد محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سن 8 ہجری صفر المظفر تک 1 سال ہو گیا، صفر المظفر سن 9 ہجری تک 2 سال ہو گئے، صفر المظفر سن 10 ہجری تک 3 سال ہو گئے، صفر المظفر سن 11 ہجری تک 4 سال ہو گئے، اور سفر کے بعد ربیع الاول شریف کی 1 یا 2 تاریخ پیر کی دوپہر 11 ہجری میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے، تو فدق پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد 4 سال اور 1 مہینہ محبوب کریم علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے مدینہ طیبہ کی کس ہستی سے جو 4 سال تک نبی پاک علیہ السلام تصرف فرماتے رہے، 4 سال تک تمام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے 4 سال سے یا تو ہوتا نا کہ فدق کنٹرول میں آیا اور ادھر محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، لہذا پیارے اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں اور صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں کیا کرنا ہے، محبوب نے کوئی سیرت طیبہ اس حوالے سے جاری نہیں فرمائی، کوئی سنت مبارکہ ہمارے سامنے نہیں۔ بھائی یہ سفر سن 7 ہجری میں خیبر جو ہے وہ فتح ہوا ہے محرم شریف کے آخری دنوں میں سن 7 ہجری میں، اور خیبر کے ساتھ ہی متصل فدق کا علاقہ ہے۔ جب فدق والے یہود نے دیکھا کہ جناب ساری یہود کی طاقت جزیرہ نما عرب کی اس خیبر کے اندر ہے، 39 قلعے ہیں ان کے، اور اتنی تیزی سے فتح ہوئے، قلعہ سلالم فتح ہو گیا، قلعہ ابن زبیر فتح ہو گیا، ہاں جی فلاں قلعہ فتح ہو گیا، فلاں آخری جس کا سردار برب ہے اس کا 20 دن محاصرہ کرنا پڑا، لیکن بالآخر حضور مولا مرتضیٰ فاتح خیبر کے نورانی ہاتھوں کے اوپر اس کی فتح بھی مکمل ہو گئی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو کنٹرول، تو ہم لوگ تو محض کاشتکار ہیں، ہم تو خیبر والے تو بڑے لڑاکے یہودی ہیں اور تربیت یافتہ فوج تھی ان کی ہزاروں، تو ہم تو بھائی کاشتکار لوگ ہیں، ہم اپنی زمینیں بچائیں، اپنی فصلیں بچائیں۔ لہذا فدق کے یہودیوں نے فوری طور پر آپس میں مشورہ کیا اور اپنے چند سرداروں کی سفارت بڑے تحفے تحائف دے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خیبر میں بھیجی اور عرض کی حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی معروضات پیش کرتے ہیں، آپ اپنی شرائط، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ سارا فدق آپ اس پر اپنا جج اور قاضی بھی بھیجیے، ہاں جو ہمارے مذہبی معاملات ہیں، نکاح طلاق لین دین، وہ جو بھی ہمارے مذہبی معاملات ہوں گے، ہمارا بھی ایک جو عالم ہوگا اس کی معاملات لی جائے گی اور ہمارے مذہبی معاملات کے فیصلے ہمارے مذہب کی روشنی میں کیے جائیں، باقی یہ سارا فتح حضور کا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مذاکرات کی اور بالکل سلو کی ان کی آفر کو قبول کیا، آپ نے اپنی انتظامیہ متعین فرما دی، قاضی بھی عطا کر دیا، گورنر بھی عطا کر دیا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم ٹائم کے اوپر اپنی فصلیں کاشت کرو گے۔ یہ میرے پیارے علی پاک ہے، 3 مرحلوں پر خیبر ہے مدینہ طیبہ سے، اور ہر فصل کے موقع کے اوپر میرے پیارے علی پاک تمہارے درمیان ہوں گے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے،
یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے اور آ کر فصل جو ہوگی وہ آدھی ساری کی ساری چیزوں میں سے تمہیں ملے گی اور آدھی فصل جو ہے مدینہ طیبہ روانہ ہوگی۔ انہوں کا حضور آپ کی بڑی مہربانی اور شفقت ہے۔ یہ معاہدہ تحریری طور پر ہو گیا اور حضور مولا کائناتی ہر فصل کے موقع پر آتے اور سب کی موجودگی میں آقا کریم علیہ السلام نے حوالی مدینہ کے اموال اور فدق کے اموال اور خیبر کے اموال کے بارے میں حضور مولا مرتضیٰ، کیونکہ قرآن پاک نازل ہو گیا تھا، اموال غنیمت ہے تو انما غنیمتم واضح طور پر جو ہے قرآن پاک کا فرمان آیا ہوا ہے۔ اموال انفال ہے تو پوری سورہ انفال اتری ہے۔ اموال فے ہے تو مما آفا اللہ علی رسول، اللہ پاک نے پوری رہنمائی ادا کی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیے بھی مال غنیمت ہے، مال فے ہے، مال انفال، جتنے بھی اموال ہیں ان سب کے بارے میں اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مستقل بنیادی اصول، ضابطے اور احکام اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اور آقا کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم غلاموں کو قیامت تک کے لیے عطا فرمائے گا۔ لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمانات کی روشنی میں حضور مولا مرتضیٰ کو فرما دیا کہ آپ آدھی ان یہود کو دیں گے، آدھی آپ لوڈ کریں گے، مدینہ طیبہ میں لائیں گے۔ اتنا جو حصہ ہے خیبر فدق ان اموال میں سے وہ آپ نے میری ازواج مطہرات یعنی حضور ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے گھروں میں پہنچا دینا ہے۔ جی حضور، جیسے حضور کا حکم فرمایا یہ حصہ میری پیاری صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ان کی نورانی اولادوں کے لیے ہوگا۔ حضور اس پر بھی عمل ہوگا۔ فرمایا یہ بقایا جو حصہ ہوگا تو یہ حصہ جتنے میرے بنی ہاشم ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت نسب، اہل بیت سکونت، ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی نورانی ہستی ہے، اہل بیت ولادت وہ محبوب علیہ السلام کی اولاد امجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہ اجمعین ہے، اور اہل بیت نسب تمام کے تمام اہل ایمان بنی ہاشم قیامت تک کے حضور مولا کائنات کی حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے علاوہ آپ کی باقی ازواج میں سے جو آپ کی اولاد ہے یعنی سیدنا مولا کائنات کے 5 پیارے فرزندوں میں سے قیامت تک آپ کی اولاد امجاد کا سلسلہ جاری ہے۔ تو سادات کرام جو حسنی و حسینی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے طلبوں کی برکات قیامت تک اور ابد تک ہم سب کے شامل حال رکھے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے ہمیں ایک انوکھا ہی نورانی درس دیا ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گا، جو آل رسول علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، محبت اور ان کے ادب کا درس یہاں سے جاری ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ باقی آپ کے 3 فرزندوں میں سے حضور سیدنا محمد بن علی بن ابی طالب، حضور سیدنا عمر بن علی بن ابی طالب، حضور سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 3 نورانی ہستیوں سے حضور مولا کائنات کے علوی ہاشمی اولاد امجاد کا قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ جس آستان تقدس نشان پر ہم حاضر بیٹھے ہیں، حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، آپ حضور سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ علوی ہاشمی کریم ہستیاں ہیں، یہ سب اہل بیت نسب ہیں۔ حضور پیر سیال لجپال محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار میں، اور اہل بیت اطہار نسب میں ہے، اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب۔ تو پہلے محبوب علیہ السلام ان اموال میں سے اہل بیت سکونت کا حصہ الگ کرواتے، حضور مولا کائنات کو حکم فرما دیا، پوری رہنمائی دے دی۔ پھر اہل بیت ولادت کی کریم ہستیوں کا حصہ الگ کروا دیتے۔ پھر تیسرا حصہ اہل بیت نسب، جتنے بنی ہاشم کی مبارک ہستیاں ہیں مدینہ طیبہ میں، ان کے لیے جو ہے وہ الگ فرما دیتے۔ چوتھا حصہ جتنے بھی ریاست کے مہمان آتے ہیں، دوسرے قبائل کے علاقوں کے وفود آیا کرتے تھے، ان وفود کے لیے رہائش کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کو تحفے تحائف دینے کا انتظام، ان میں سے اگر کسی کی سواری ہلاک ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے، سواری کا متبادل انتظام، تو وہ جتنے بھی ریاست کے مہمان، چوتھا حصہ ان کے لیے، اور ایک حصہ کہ جب جہاد کی ضرورت آتی ہے عملی طور پر تو کتنے مجاہد موجود ہوتے ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ لڑنے والے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں ہوتی، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، جنگی لباس نہیں ہوتا، جنگی اخراجات نہیں ہوتے، تو فرمایا یہ اسلام اور مرکز اور ریاست کے دفاع کے لیے
جو غریب مسکین ضرورت مند مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں گے، یہ حصہ ان کا ہوگا انہی اموال میں سے، اور آخری حصہ فرمایا وہ ریاست کے پاس ریزرو رہے گا بیت المال میں۔ جب بھی کوئی قدرتی امتحان آتا ہے، آفت آتی ہے، کوئی غریب آتا ہے، کوئی سائل آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، یہ ساری یتامہ، مساکین، ضرورت مندوں کی ضرورتیں جو ہے آخری حصے میں سے پوری کی جائے گی۔ کیا یہ ساری تفصیلات شیعہ سنی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ واضح طور پر موجود ہے۔ تو واللہ علیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ تمام تعلیم محبوب علیہ السلام نے حضور مولا کائنات کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اور 4 سال تک فتح کے اموال محبوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق سب کے علم میں کہ حضور مولا مرتضیٰ چلا رہے ہیں، اور جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو امور امت سنبھالتے حضور مولا مرتضیٰ کو فرمایا جناب ہم محبوب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، میرے پیارے علی احباب، یہ سارا معاملہ آپ کی ہی تولیت میں ہوگا، ان کے متولی امور آپ ہیں۔ چنانچہ 2 سال اور کچھ مہینے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی 3 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری سے لے کر 22 جمادی ثانی سن 13 ہجری تک حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی حضور مولا مرتضیٰ ہی یہ سارے معاملات این محبوب کی تعلیم کے مطابق چلاتے رہیں گے، دانا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا جمادی ثانی سن 13 ہجری سے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سپرد ہوئے، ثم اللہ علیہ عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا، اسی طرح سیدنا عمر کے مشیر اعلیٰ حضور سیدنا مولا مرتضیٰ کی تمام ہستیوں کے ساتھ ہر معاملے میں حضور مولا مرتضیٰ ساتھ۔ یہ جتنے اموال تھے ان کی تولیت حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نورانی ذات بابرکات نے بھی حضور مولا مرتضیٰ کو جناب میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی آپ کو یہ منصب دیا، حضور صدیق اکبر نے بھی آپ کو یہ منصب دیا۔ اب آپ مہربانی فرمائیں گے، اپنے منصب پر اسی طرح بحال رہیں گے اور آپ ان معاملات کو چلائیں گے۔ حضور مولا مرتضیٰ 10 سال تقریباً حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ کو معزول کرنے کی سفارش کی گئی تھی باقاعدہ معروضی حالات کی سختی کے پیش نظر، لیکن صدیق اکبر کا جواب کیا ہے؟ ہر کتاب کے اندر جو اس موضوع پر اس میں یہی ہے پوری صحت کے ساتھ، ما کان ابن ابی قحافہ تھا، ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی کے بیٹے ابو بکر الصدیق کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک بندے کو ایک منصب دے اور ابو بکر آ کر اس کو اس منصب سے معزول کر دے۔ ابو بکر کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ جو سیدنا اسامہ جیسی ہستیوں کو معزول نہیں کرتے بلکہ مشوروں کے باوجود بھی ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں، جس کو میرے آقا نے جو منصب عطا کیا ہم وہ منصب واپس نہیں لیں گے۔ حضور مولا مرتضیٰ جیسی کریم ہستیوں سے وہ منصب ادھر ادھر کیسے؟ اکابر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو ہے جن کا یعنی خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے، ظاہراً باطن، ظاہراً بھی جن میں معنی خلافت پورے جو ہے عروج کے ساتھ، اور باطناً بھی معنی خلافت مصطفیٰ علیہ السلام جن میں یعنی ظاہری طور پر بھی معنوی طور پر بھی ہر اعتبار سے وہ خلافت خاصہ اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوت اور بعد کی نوب کے برابر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے منہج اور اسلوب سے ادھر ادھر یہ ہستیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر جب یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضور سیدنا امیر المومنین امام العادلین والمجاہدین سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدس ہوئی، اور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ شورائی کمیٹی کے مشورے کے نتیجے میں چوتھے دن آپ اس منصب پر جلوہ گر ہوئے۔ ثم اللہ علیہ عثمان، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی نورانی ذات بابرکات آپ کے اسی طرح مشیر اعلیٰ حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ذرا کتابیں تو پڑھیے شیعہ سنی، حدود کا نفاذ کون کرتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ۔ بخاری شریف کی کتاب الحدود آپ پڑھیے، اہل تشیع کی کتابیں پڑھیے،
حدود کا شعبہ جو تھا نفاذ کا وہ حضور مولا مرزا کے ذمہ ہے، آپ ہی حدود نافذ کرتے ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین عثمان، حدیث صحیح موجود ہے شیعہ سنی کتابوں کے اندر، ہم نے بہت سارے شیعہ کتابوں کے حوالے لگا دیے، ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں اس مضمون کے ساتھ کہ جب بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان مقدس کا معاملہ آیا ہے، ایک ہاشمیہ ہستی نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے جی، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین کی عدالت میں مرکز میں یہ معاملہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہرگز، یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے بنی ہاشم خاندان نورانی کا معاملہ، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ فرمایا میں نے علی پاک کو اس پر مقرر کر دیا اور حضور مولا مرزا کے لیے باقاعدہ فرمان جاری فرما دیا کہ پیارے علی پاک آپ اس پورے مقدمے کو اول سے لے کر آخر تک سماعت کریں، جو فیصلہ آپ جاری کریں گے میں اس کی تائید کر دوں گا اور مہر لگا دوں گا۔ حضور مولا مرزا نے سماعت کی، اتنا ادب کہ یہ چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے خاندان مقدس کی عظیم خاتون ہستی ہے رضی اللہ تعالیٰ، باوجود ہے کہ امیر المومنین کے منصب کے اوپر ہے، فرمایا حضور مولا مرتضیٰ آپ کے خاندان اقدس میں، ہم یہ جرأت نہیں کریں گے کہ آپ کے معاملے میں کہیں گے کہ شوہر بھی آئے بیوی بھی آئے ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے اور ہم فیصلہ کریں کس کا موقف درست ہے اور کس کا کمزور ہے، نہیں، حضور مولا مرتضیٰ کو مقرر فرمایا۔ کیوں مقرر فرمایا؟ اس لیے کہ حضور مولا مرتضیٰ ان تمام اکابر ہستیوں کے ساتھ ہیں، ان کی بیعتیں کی ہوئی ہیں، ان کے معاملے میں ہر وقت ساتھ ہیں، منصب جو ملتا ہے اس پر فائز ہوتے ہیں، جو ذمہ داری دی جاتی ہے قبول فرماتے ہیں اور ذمہ داری کو شرط ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوا کہ حضور امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے ثم اللہ علیہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، اس لیے نہ اس اموال فتح کے اندر یا حوالی مدینہ کے اموال یا خیبر کے اموال، نہ تو حضرت صدیق اکبر مداخلت کرتے اور ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں کرتے، حضور مولا مرزا کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں کوئی مداخلت فرماتے ہیں، حضور مولا مرزا کے ہاتھ میں سب کچھ، نہ اپنے دور میں سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کوئی مداخلت فرماتے ہیں، کیونکہ مولا مرتضیٰ متولی ہے امر اس مسئلے میں۔ اور پھر 5 سالہ مبارک دور حضور سیدنا مولا کائنات کا آ گیا، سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت مبارکہ کے بعد حضرت سیدنا امام الائمہ امام احمد بن حنبل الشیبانی، امام احمد بن حنبل امام اہل سنت جو 241 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ان کا ارشاد امام المحدثین امام عبد الرحمن جمال الدین ابن جوزی جو بغداد شریف میں 597 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، 16 جلدوں میں ان کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، المنتظم کی 5ویں جلد 95 پر پوری سند صحیح ہے کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے جو ہے حضور مولا کائنات کی خلافت کا تذکرہ چھڑ گیا، آپ سر انور جھکائے، سب حاضرین کی باتیں سنتے رہے، جب حاضرین نے آپ کی محفل میں ساری بات اپنی مکمل کر دی، آخری بندے نے بھی اپنا تبصرہ کر دیا، تو پھر آپ نے سر انور اوپر اٹھایا، سب کی طرف نگاہ اقدس امام المسلمین مجدد وقت ہستی نے ڈالی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سمیت تو میں نے تم سب کی آراء کو سن لیا، اب میری بھی ایک بات اس حوالے سے سن لو کہ ان الخلافت لم تزین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ولکن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب زین الخلافت، خلافت نے حضور مولا مرزا کو زینت نہیں بخشی، نہ مولا کائنات کے رتبے میں اضافہ کیا ہے، یہ تو مولا مرتضیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے خلافت کو زیب و زینت بخش دی۔ لم تزین الخلافت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حضور مولا کائنات کی کریم ذات بابرکات بہت بڑا الورا ذات بابرکات ہے، تو خلافت نے آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہو کر پھر آپ کا تعارف ہو گیا، آپ کی شہرت ہو گئی، آپ کی پہچان ہو گئی ہے۔ کئی لوگوں کے لیے پہلے لوگ ان کو جانتے ہی نہیں ہوتے، ہمسایوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، پھر وہ ان کو کوئی منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اس عہدے کی وجہ سے وہ دنیا میں شہرت پا جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، یہ نہیں ہے کہ حضور فرمایا حضور مولا کائنات کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ خلافت، ریاست، مملکت
انہوں نے مولا کائنات کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، مولا کائنات نے احسان فرمایا ہے کہ ان کو قبول کر کے ان کو سجا دیا، ان کو زیب و زینت عطا کی، یہ ہم اہل سنت کے ائمہ کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، یہ مبارک ذہن ہے جس کی اتباع ہمیں کرنی چاہیے، جس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو الغرض پھر 5 سالہ کچھ عرصہ کا 5 سالہ دور مقدس جو ہے وہ حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی ذات ببرکات کہا گیا۔ تو الغرض یہ آج کل کے فاضلین بالخصوص اہل تشیع اور یہ کئی وکلا ہماری بہنیں بیٹھ جاتی ہیں جناب مختلف ٹی وی پروگراموں کے اندر اور کہتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے انصاف بھی عطا کیا، فلاں معاملہ اس طرح، فلاں معاملہ اس طرح۔ میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ حضور مولا مرتضیٰ کے سپرد تھے یہ ساری کی ساری چیزیں، نہ اس میں مداخلت حضرت صدیق اکبر کی، نہ حضور امیر المومنین عمر کی، نہ امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ مجمعین، کسی کی کوئی مداخلت نہیں تھی۔ اور پھر جب حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ نے اصول شریعت کو واضح کرنے کے لیے ہم پر قیامت تک کے لیے احسان فرمایا، کیونکہ آپ کے علم مبارک میں تھا کہ اہل بیت اطہار کی کریم ہستیوں میں ہی وہ ہستیوں کے جن کا سب سے پہلے وصال اقدس ہونا ہے، بالکل حیات طیبہ کے بالکل تھوڑے ایام ہیں، اور حالانکہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنی مصروف ہستی ہیں، ایک جمعہ آپ پڑھاتے تھے، اگلے جمعے تک آپ اپنے گھر نہیں داخل ہو پاتے تھے، کیونکہ رومن امپائر پرشین امپائر کی فوجیں حملہ آور تھی، مرتدین ہر طرف ہر قبیلے کتنی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، کبھی مسلمان کذاب آگے آ جاتا ہے، کبھی یمن میں سے جناب اسد انسی حبشی آ جاتا ہے، کبھی بنو اسد کا سردار طلحہ اسدی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے، جرأت اتنی بڑھتی ہے کہ سجا نامی خاتون نبوت کا دعویٰ لے کر اپنے قبیلے کو لے کر مد مقابل آ جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر وہ کریم ہستی ہیں کہ جو محبوب علیہ السلام کے فراق اور جدائی کا درد بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اتنا امت کو ٹائم عطا کرے، کبھی اس پہاڑی پر، کبھی اس راستے پر، کبھی اس معاملے کا جائزہ، کبھی ادھر، کبھی نوجوان جو ابھی فلانے جوانی میں قدم، ان کو آپ تربیت دلا رہے ہیں اپنی زیر نگرانی، شمشیر زنی کی، تیر اندازی کی، نیزہ بازی کی، الغرض اتنا سخت دور ہے، اتنا مصروف۔ تو حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نانا جان کو ملاحظہ کر رہی ہے کہ وہ ایسی کریم ہستی ہیں، ہفتہ ہفتہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، یا مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے یا کسی نہ کسی محاذ پر سرگرم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سخت ترین حالات میں بھی یہ مسئلہ امت کے سامنے واضح کر دینا چاہا، کرم فرمایا، عموم کو دلیل بنایا، حضرت صدیق نے تخصیص کی دلیل پیش کی، انہوں نے فوراً قبول کیا دل و جان سے، اور معاملہ وہیں کا وہیں مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ان کریم ہستیوں کے درجات بلند فرمائے۔ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی پرسوں اتوار 23 فروری کو 11 بجے دن آغاز ہو جائے گا حضور پیر سیال لاجپال کانفرنس کا، بنگلہ امین پور میں، فیصل آباد کی طرف جاتے ہوئے امین پور ضلع چنیوڑ، حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی جانب سے تمام